بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد طیب کبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سیف الاسلام۔ ناظرین، جیسا کہ کچھ دن قبل کراچی کے ایک بن سمی برانڈ نے اپنے کپڑے پر اسم محمد پرنٹ کیا، اب بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ اچھرا میں جو ایک واقعہ ہوا یہ اس کے نتیجے میں ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ اب ہم اس بارے میں حضرت علامہ عبدالحلیم رضوی صاحب سے جانیں گے کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ جی علامہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طیب صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس بندہ ناچیز کو اپنے اس چینل کے اوپر دعوت دی۔ جناب، یہ واقعہ جب اچھرا کا ہوا تھا نا، تو اس وقت بہت سے لوگوں نے شور مچایا، اس میں بہت سے مذہبی نام نہاد قسم کے مذہبی اسکالر بھی تھے، اور جو سیکولر اور بے دین اور دین سے بیزار قسم کا طبقہ، انہوں نے بہت زیادہ شور مچایا۔ تو معاملہ یہ تھا کہ جو اس خاتون نے جو کپڑے پہنے تھے، اور میں آج آپ کو طیب صاحب ایک بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں کہ اس سے پہلے یہ بات آپ نے کسی سے نہیں سنی ہوگی کہ اس عورت کو بہت زیادہ مظلوم کر کے پیش کیا جا رہا تھا، اور وہ جو پولیس والی تھی ایس پی شیربانو، اس کو بڑا جناب ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا تھا۔ تو سب سے پہلی بات تو میں طیب صاحب کے علم میں یہ اضافہ کر دوں کہ وہ خاتون جس کو مظلوم بنایا جا رہا تھا، وہ اصل میں حقیقت میں وہی مجرم تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاتون کو کیا ضرورت تھی اس قسم کا لباس پہننے کی، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ کسی صورت میں بھی ایک ذرا سی بھی جو اگر گستاخی کا شائبہ بھی ہو تو وہ نہیں برداشت کریں گے۔ تو آپ اس خاتون کو کیا ضرورت تھی اس قسم کا لباس پہن کر نکلنے کی؟ یہ بڑی لمبی، اس میں میرے خیال میں جو ہے وہ ایک، اگر آپ کہیں تو یہ بہت لمبی نشست ہو جائے گی، پھر کبھی اگر موقع ملا تو آپ سے کر لیں گے، لیکن مختصر یہی ہے کہ وہ خاتون مجرم تھی، اس کو اوپر جو ہے وہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کسی کو قانون میں ہاتھ نہیں لینا چاہیے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اس کے اوپر قانونی کارروائی ہونی چاہیے تھی، اس کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر قانونی معاملات چلتے۔ تو یہ جو، اور دوسرا جو خاتون جو شیربانو قسم کی جو اس کا جو اتنا زیادہ ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ خاتون جب مطلب اس کو، اب دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی عرب میں جو ہے وہ شاہی دعوت کے اوپر بھی بلایا گیا ہے، تو اس خاتون کو بلانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک تشہیر تھی اس عورت کی، واللہ عالم اب آگے اس کو کہاں تک وہ لے کر جاتے ہیں، ہمارے اوپر شاید مسلط کیا جائے، کیا پتہ اس ملک میں جو ہے وہ آگے اس کو اقتدار بھی جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ تو اس سارے واقعے کے ذمہ دار وہ خود خاتون تھی، اس کا شوہر تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا مارکیٹوں میں، اور جو آپ نے ذکر کیا ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی واقعہ کی ایک کڑی ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی کوئی عالم کفر آپ کے اوپر کوئی چیز چھوڑنا شروع کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے ایک ہلکی سی جھلکی آپ کے اوپر دیتا ہے۔ مثال کے طور میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب ہمارے ملک کے اندر بے حیائی پھیلانے کے لیے اور جو اوریانی کو جو ہے وہ فروغ دینے کی کیا گیا تھا نا، آپ نے دیکھا ہوگا پرانے وقتوں میں، شاید آپ نے نہ دیکھا ہو، جب ٹی وی چینلز کے اوپر خواتین بیٹھا کرتی تھی، بڑے پردے میں وہ خبریں وغیرہ دیا کرتی تھی، پروگرام کیا کرتی تھی، بڑا باشرح، اور آج دیکھ لیں حالت، اس دور کی تصویر آپ کو مل جائے گی نیٹ سے، اور آج کی دیکھ لیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے وہ مطلب ایک ٹائٹ سی پینٹس وغیرہ اور شارٹس وغیرہ اور جو ہاف بازو وہ کا لباس متعارف کروایا۔ تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ کیا ہے جی، اس میں مطلب جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس عورت کا یہ جی کیا ہے جی، وہ حلوہ لکھا ہوا تھا، تو یہ ایک مطلب ابتدا تھی، وہ بنیاد رکھتے ہیں، پہلے لوگوں کے جذبات کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ان کے اندر کتنا مطلب اس کے احساس ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جو اس کے پورا سسٹم آپ دیکھیں، اس میں محمد میں نے بھی دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ، اب ہر بندے نے دیکھا ہے کیوں آ رہا ہے، اور ایک اور آپ نے شاید ویڈیو نہیں دیکھی، میرے پاس موجود ہے، میں اگر کہیں گے میں آپ کو بعد میں سینڈ بھی کر دوں گا۔ اس میں ایک عورت جاتی ہے مارکیٹ کے اندر، ایک دکاندار سے وہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ کپڑے دکھائیں، اور اس نے ایک لمبی لائن لگائی ہوئی ہے کپڑے کی، اور اس کے اوپر حروف تہجی لکھے اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے، معاذ اللہ اس کے اندر ہو سکتا ہے مقدسات بھی ہوں گی۔ تو وہ خاتون بڑے جناب فخریہ اور ٹھٹھے مارتے ہوئے کہتی ہے کہ انکل آپ کا تو کاروبار چلنا شروع ہو گیا، کوئی اور کلر دکھائیں۔ انکل کہتے ہیں کہ جی بیٹی اس کی اتنی لمبی لسٹ ہے کلرز میں کون سا دکھاؤ آپ مجھے بتائیں۔ تو یہ سب ایک مطلب وہ ایک لوگوں کے اندر سے جو ہے وہ ایمانی حرارت کو ختم کرنے کے لیے اور چیک کرنے کے لیے کیا تھا، اور اب اس کے آگے یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ حضرت، کہ آپ نے اچھرا واقعے کی ایف آئی آر پڑھی ہے؟ جی بالکل میں نے پڑھی ہے ایف آئی آر۔
جیسا کہ ناظرین اشرا واقعہ کی جو FIR ہے وہ میں نے بھی دیکھی ہے، بڑی ہی اس میں کوئی متحقہ حیض جناب FIR انہوں نے لکھی ہوئی ہے، تو کوئی بھی اس میں ایسے اگر کہیں تو اگر FIR کوئی بڑی کہی جائے کہ صحیح ہو تو وہ ایسی نہیں ہے۔ تو حضرت اگلا میرا سوال ہے کہ اب علماء کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ اشرا واقعہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ دیکھیں پہلے تو آپ نے FIR کا ذکر کیا، میں بتا دوں آپ کو، وہ اس خاتون کے میں نے انٹرویو دیکھے ہیں شہر بانو کے، اس نے پتہ ہے کیا بولا تھا، اس نے صرف یہ بتایا تھا، اور FIR میں انہوں نے مطلب 5-6 لوگوں کے نام ذکر کیے، اور اس میں انہوں نے بتایا جی کہ پستول تھا، نیزہ تھا، خنجر تھا، ڈنڈا تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، پروف موجود ہیں، آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو، اس میں کہیں وہ ذکر نہیں ہے کہ یہ عورت بھی واجب القتل ہے، اس کا خامند بھی واجب القتل ہے، مطلب یہ جس بندے نے FIR لکھے انتہا درجے کا بددیانت بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ جو ہے یہ جھوٹ بولا رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر، مطلب ان کو دیکھنا چاہیے کون سے عمل کر رہے ہیں۔ اس خاتون کا میں نے خود انٹرویو سنا، طیب صاحب، اس میں صرف اس نے ایک پستول کا ذکر کیا، وہ بھی کہتی ہے کہ کسی بندے کی جیب میں تھا یا اس کے مطلب وہ اس نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، باہر نہیں نکالا تھا، اور نہ ہی وہاں کوئی کسی بندے نے اس کو مارنے کی کوشش کی ہے، صرف جو ہے وہ بندے اکٹھے ضرور ہوئے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے، اور اس کے اوپر قانونی کارروائی کے حوالے سے جو ہے جو بھی معاملہ تھا وہ کرنا تھا، لیکن یہ سب جو FIR ہے یہ صرف عالم کفر کو خوش کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ FIR کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف، آپ نے پوچھا جی کہ علماء کرام نے کہا تھا کہ یہ ہم نے مطلب سوچی سمجھی سازش ہے، تو اس حوالے سے میں بتا دوں کہ بالکل ہی یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ یہ انہوں نے سب سے پہلے ایک اس برانڈ کا جو ہے کپڑا اس عورت کو پہنا کے بھیجا گیا ہے، آپ دیکھیں عوام کا کیا رد عمل آتا ہے۔ جب انہوں نے رد عمل دیکھا اور اس کے اوپر FIR کاٹی گئی ہے لوگوں کو صرف ڈرانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، عالم کفر کو خوش کرنا اور لوگوں کو ڈرانا، تاکہ آئندہ اگر معاذ اللہ، یاد رکھنا میری بات، یہ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، اگر معاذ اللہ کہ اب یہ گستاخیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا نا، اس میں محمد آ گیا نا کپڑے کے اوپر، معاذ اللہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارے منہ میں خاک، کہ اس کے بعد اگر قرآنی آیات آتی ہیں، احادیث طیبہ آتی ہیں، تو پھر کیا ہوگا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو یہ علماء کرام نے بالکل صحیح کہا ہے، یہ سب سازش ہے، یہ لوگوں کے اندر سے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایمان کو ختم کرنے کی جو ہے وہ ایک بنی بنائی سازش ہے، اور یہ باہر سے آئی ہے، اور یہ لوگ جو ہے عالم کفر کو خوش کر رہے ہیں، اور اس سے سوا کچھ بھی نہیں ہے بس۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ نے حضرت علامہ عبدالحلیم رضوی صاحب سے اشرا واقعے کے متعلق اور جو بن سمی برانڈ نے جو اتنی بڑی گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے اس کے متعلق آپ نے حضرت علامہ صاحب سے جانا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ، اور ہمارا یوٹیوب چینل سیف الاسلام کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ اپنے میزبان محمد طیب کبیر کو دیجیے اجازت، والسلام۔